ناظرین، 1993 وہ سال تھا جب اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی اس کانفلکٹ کا ایک پیسفل سولوشن نکالنے کے بہت قریب آ گئے تھے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ پیس ڈیل نہ ہو سکی اور آنے والے حالات جنگ کی صورت اختیار کر گئے۔ ان کرائسس کو سمجھنے کے لیے ان کی ہسٹری کو جانتے ہیں۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو یہودی ہزاروں سالوں سے ہی مختلف وجوہات کی بنا پر نفرت کا نشانہ بنتے آئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ریلیجیس کانفلکٹ تھے۔ کرسچنز کا ماننا تھا کہ یہودیوں کی وجہ سے ہی جیسس کرائسٹ کی موت ہوئی تھی، اسی لیے کرسچنز نے ماضی میں ایک بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ یوں ہزاروں سالوں سے ہی دونوں طرف سے نفرت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ 1800 تک یہ نفرت صرف ریلیجیس کانفلکٹ تک نہیں رہی تھی، بلکہ پوری دنیا میں یہودیوں کو ایک الگ ایتھنیسٹی کنسیڈر کیا جانے لگا تھا۔ 1800 کے آخر تک یہودیوں نے یہ ریئلائز کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہودیوں کے پاس بھی اپنا ایک ملک ہونا چاہیے، ایک الگ اسٹیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں ہی یہودیوں کو کسی نہ کسی وجہ سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہودیوں کے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے 1896 میں ایک آسٹرو ہنگیرین جرنلسٹ تھیوڈور ہیرزل نے ایک پمفلٹ شائع کیا، جس میں اس نے ایک نئی پولیٹیکل موومنٹ زائونزم کی شروعات کی۔ تھیوڈور نے کہا کہ یہودیوں کو ایک الگ ملک ملنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی لورز آف زائن کہنے والوں کے نام سے بہت ساری آرگنائزیشنز بنائی گئی تھیں جو اس آئیڈیا کو پروپیگیٹ کرتی تھیں۔ 1881 میں پہلی بار یہودیوں کی ایک بڑی تعداد نے فلسطین کی طرف مائیگریٹ کیا۔ یہودیوں نے فلسطین کے کئی علاقوں میں اپنی پرماننٹ سیٹلمنٹس بنائیں اور وہاں رہنے لگے۔ ناظرین، دنیا بھر کے یہودیوں نے فلسطین کا ہی علاقہ چنا، کیونکہ یروشلم ہمیشہ سے ہی یہودیوں کے لیے ایک ہولی پلیس رہی ہے۔ اس وقت یہ ایریا ڈیوائیڈڈ نہیں تھا، بلکہ یہ سارا کا سارا فلسطین ہی تھا اور سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا۔ اس علاقے میں سب سے زیادہ مسلمان آباد تھے۔ یہ دور 1914 تک آلموسٹ پیسفل ہی رہا۔ 1915 میں ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی، جس میں برٹش، فرینچ اور عرب ریولوشنریز نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ لڑی۔ یہاں برٹش نے عربوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ سلطنت عثمانیہ کو ہرانے میں برٹش کا ساتھ دیں گے تو بدلے میں برٹش عربوں کو فلسطین کا وہ سارا علاقہ واپس دے دیں گے جو یہودیوں کے لیے کالونائز کیا گیا تھا، اور اسی لیے عرب ایک یونیفائیڈ عرب بلاک بنانے کے لیے پوری طاقت سے لڑ رہے تھے۔ دوسری طرف برٹش یہی وعدہ یہودیوں سے بھی کرتے ہیں کہ وہ یہودیوں کو ان کا اپنا ایک الگ ملک فلسطین کے اندر ہی بنانے میں ان کی مدد کریں گے، تاکہ امریکی ریاستوں سے یہاں آنے والے یہودیوں کو پیس کیا جا سکے اور اپنے فائدے کے لیے مطمئن کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی پالیٹکس پر اپنا انفلوئنس بڑھا سکیں۔ ناظرین، عربوں اور یہودیوں کو اعتماد میں لیتے ہی برٹش اور فرینچ نے ایک سیکرٹ ڈیل کر لی۔ ورلڈ وار 1 میں جیسے ہی سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو اس سیکرٹ ڈیل کے تحت برٹش اور فرینچ نے مڈل ایسٹ کو آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیا۔ یوں فلسطین کے پورے ریجن کا کنٹرول برٹش راج کے انڈر چلا گیا۔ 1918 سے 1948 تک پورے فلسطین پر برٹش گورنمنٹ نے رول کیا۔ ورلڈ وار 1 میں جرمنی کی شکست کے بعد ہٹلر پاور میں آیا، اور ہٹلر نے جرمنی کی شکست کا ذمہ دار یہودیوں کو ٹھہرایا۔ یہاں سے یہودیوں کے خلاف جینوسائیڈ کا آغاز ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو مار دیا گیا۔ بہت سارے یہودیوں کو جرمنی سے نکالا گیا اور یہ یہودی جان بچا کر الگ الگ ملکوں میں بھاگ گئے۔ کچھ تو امریکہ میں ریفیوجیز بن گئے، لیکن بہت زیادہ تعداد میں یہودیوں نے فلسطین کا رخ کیا، کیونکہ فلسطین تب برٹش رول کے انڈر تھا۔ اسی لیے پہلے برٹش نے یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اجازت دے دی، لیکن بعد میں برٹش نے یہودیوں کی مائیگریشن پر پابندی لگا دی۔ یہاں سے فلسطین میں اسرائیلی نیشنلسٹ موومنٹ کا آغاز ہوا۔ یہودیوں کی سیٹلمنٹ اور اسرائیلی موومنٹ کو دیکھتے ہوئے فلسطین میں بھی پیلسٹین نیشنلسٹ موومنٹ کی شروعات ہو گئی۔ فلسطین کے لوگ بھی اب اپنے ملک پر یہودیوں کے قبضے کے خلاف لڑنے لگے تھے۔ یہ سارا میس کریٹ ہو جانے کے بعد جب فلسطینیوں اور یہودیوں میں کانفلکٹ بڑھ گئے تو 1948 میں برٹش گورنمنٹ نے فلسطینیوں اور یہودیوں کو اپنے اپنے ملک آباد کرنے کا مشورہ دیا، اور فلسطین کے علاقے کو فلسطینیوں اور یہودیوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی ذمہ داری یونائٹڈ نیشنز کے سپرد کر دی۔ ناظرین، اس سارے واقعے میں برٹش چپکے سے ہاتھ جھاڑ کر فلسطین سے باہر ہو گیا۔ سال 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک پارٹیشن پلان ریلیز کیا،
یونائٹڈ نیشنز کے اس پلان کے مطابق 57% ایریا یہودیوں کی اسٹیٹ بنانے کے لیے رکھا گیا، جبکہ 43% ایریا فلسطین کے لیے رکھا گیا۔ اور یروشلم چونکہ مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں کے لیے ہی بہت ہولی پلیس ہے، اسی لیے یونائٹڈ نیشنز نے ڈیسائیڈ کیا کہ یروشلم انٹرنیشنل کنٹرول میں رہے گا۔ ناظرین، یہودی اس پلان کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا صدیوں پرانا اپنا الگ ملک حاصل کرنے کا خواب پورا ہو رہا تھا۔ یہودیوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھ لیا اور یوں 1948 میں اسرائیل کا وجود سامنے آیا۔ جہاں یہودی اپنے نئے ملک کو لے کر بہت زیادہ خوش تھے، وہیں فلسطینی اور باقی نیبرنگ عرب کنٹریز اس پلان سے خوش نہیں تھے۔ چونکہ یہودیوں کو ایک پلان کے تحت فلسطین میں لایا گیا تھا، اسی لیے سعودی بادشاہ نے امریکی صدر روزویلٹ سے بھی اپنے تحفظات شیئر کیے، جس پر امریکی صدر نے یقین دلایا کہ یونائٹڈ نیشنز کا فیصلہ عربوں کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا اور فلسطینیوں کو ان کا پورا حق دیا جائے گا۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، کیونکہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں امریکہ اور برطانیہ سر فہرست تھے۔ عربوں کو لگتا تھا کہ یہ پلان فلسطین میں کولونیلزم کو کنٹینیو رکھنے کی ایک سازش ہے، اسی لیے تمام نیبرنگ عرب کنٹریز نے مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دی، جسے فرسٹ عرب اسرائیلی وار آف 1948 کہا جاتا ہے۔ 1949 میں جب یہ جنگ ختم ہوئی تو بہت سے علاقے جو یونائٹڈ نیشنز کے پارٹیشن پلان کے مطابق فلسطین کو دیے گئے تھے، ان پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ غزہ کا سارا علاقہ فلسطین کے پاس رہ گیا اور ویسٹ بینک کا سارا علاقہ جارڈن کے پاس چلا گیا۔ یوں فلسطین کا زیادہ تر علاقہ ان سے چھین لیا گیا اور 7.5 لاکھ کے قریب فلسطینیوں نے دوسری عرب ریاستوں میں پناہ لی۔ اسے پیلسٹین ایگزوڈس آف 1948 بھی کہا جاتا ہے۔ 1967 میں سیکنڈ عرب اسرائیلی وار چلی۔ عربوں نے مصری قیادت کے ساتھ مل کر 6 روز تک یہ جنگ لڑی، مگر اسرائیل ایک بار پھر امریکہ کی مدد سے یہ جنگ جیت گیا۔ اسرائیل نے غزہ کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک اور ایجپٹ کے بھی بہت سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 1964 میں فلسطین کی آزادی کے لیے پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن PLO قائم ہوئی۔ اس کا مقصد آرمڈ اسٹرگل یعنی اسلحے کی طاقت سے اپنے ملک کو آزاد کروانا تھا، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے اس آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا۔ 1973 میں تھرڈ عرب اسرائیل وار ہوئی۔ 1947 میں عربوں کی کوششوں کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے PLO کو پیلسٹین ریپرزنٹیٹیوز کے طور پر آفیشلی ریکگنائز کر لیا۔ 1979 میں اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان پیس ٹاکس ہوئیں، جس میں ایک پیس ٹریٹی سائن کی گئی۔ اس پیس ٹریٹی کے بعد ایجپٹ اسرائیل کو ایز اے کنٹری ریکگنائز کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا۔ اسرائیل نے ایجپٹ کے جتنے ایریا پر قبضہ کیا تھا وہ اسے واپس کر دیا۔ اس ٹریٹی کے بعد ایجپشین پرائم منسٹر اور اسرائیلی پرائم منسٹر دونوں کو نوبل پیس پرائز دیا گیا۔ 2 سال بعد 1981 میں ایجپشین پرائم منسٹر کو قتل کر دیا گیا۔ 1967 سے 1980 تک اسرائیل نے غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک پر قبضہ کیے رکھا۔ اسرائیل سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے ویسٹ بینک کے ایریاز میں اپنی پرماننٹ سیٹلمنٹس بنانا شروع کر دی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے مطابق یہ سیٹلمنٹس اللیگل تھیں کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشنز کے پارٹیشن پلان کے خلاف تھیں، جبکہ فلسطینیوں کے مطابق ان کے ملک میں اسرائیلی کالونائزیشن کر رہے تھے۔ 1987 میں حماس گروپ کی فارمیشن ہوئی۔ یہ پرو پیلسٹینین گروپ تھا جو اسرائیل کو ہر صورت نقشے سے مٹانا چاہتا تھا اور فلسطین کی مکمل آزادی چاہتا تھا۔ 1992 میں یتزک ربین اسرائیل کا نیا پرائم منسٹر بنا۔ اس پرائم منسٹر کے دور میں PLO کو آفیشلی ریکگنائز کیا گیا اور PLO نے بھی اسرائیل کو آفیشلی ریکگنائز کر لیا۔ اس کے بعد 1993 کے اوسلو ایکارڈز ہوئے، جس میں پہلی بار دونوں پرائم منسٹر فلسطین اور اسرائیل کی پیسفل ڈویژن کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے۔ 1994 میں پہلی بار پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی کے نام سے پیلسٹینین گورنمنٹ کو اسٹیبلش کیا گیا۔ اب تک تو ویسٹ بینک کے بہت سے علاقوں میں اسرائیلی اپنی پرماننٹ سیٹلمنٹس بنا چکے تھے۔
फलस्तीनी तमाम इलाकों में बिखरे हुए थे। वेस्ट बैंक के एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और डिसाइड किया गया कि एरिया ए, जिसमें फ़लस्तीनी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, एरिया बी को दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और एरिया सी को इजरायली गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। 1994 तक फ़लस्तीन को वेस्ट बैंक का एरिया टुकड़ों की शक्ल में मिला। इन तमाम सूरत हाल के बावजूद फ़लस्तीन और इजराइल एक पीसफुल सोल्यूशन निकालने के बहुत करीब ही पहुंच चुके थे कि 1995 में एक यहूदी अक्सरियत पसंद ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया। इजराइल में यहूदी अक्सरियत पसंद और फ़लस्तीन में हमास ग्रुप दोनों ही इस ट्रीटी से खुश नहीं थे। हमास ने 1996 के पैलेस्टीनियन इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया और इजराइल पर हमले कर दिए। इजराइल और फ़लस्तीन दोनों तरफ से एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप्स की डोमिनेंस और पोलराइजेशन बढ़ गई। फ़लस्तीनियों और इजराइलियों के दरमियान नफरत का एलिमेंट तो पहले ही पाया जाता था, मगर अब ये नफरत शिद्दत इख्तियार कर गई। 2002 में फ़लस्तीन और इजराइल में वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और मुख्तलिफ झड़पों में 120 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। ग्राउंड क्लैशेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि इजराइल ने अपनी परमानेंट सेटलमेंट्स के गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बनाना शुरू कर दी और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया। 2006 में हमास ग्रुप फ़लस्तीन के जनरल इलेक्शंस में PLO के अगेंस्ट ये इलेक्शंस जीत गया। चूँकि हमास एक छोटे मार्जिन से ये इलेक्शंस जीता था, इसीलिए बहुत ज़्यादा तादाद में फ़लस्तीनी PLO की हमायत में भी थे। 2007 में हमास और PLO दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान सिविल वॉर भी हुई, जिसमें दोनों पार्टीज के सपोर्टर आपस में लड़ने लगे। इस 2007 की सिविल वॉर को द बैटल ऑफ गाजा भी कहा जाता है। इसके बाद फ़लस्तीन इंटरनली 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। गजा स्ट्रिप का एरिया हमास के कंट्रोल में चला गया, जबकि वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियन एरियाज PLO के कंट्रोल में चले गए। अगले चंद सालों में इजराइल ने गजा स्ट्रिप पर बहुत से हमले किए और सैकड़ों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। पिछले चंद सालों से लेकर अब तक इजराइल ने गजा पर शदीद बमबारी और रॉकेट्स फायर किए हैं, जिसके बाद इजराइल गजा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर कब्जा करने की भरपूर कोशिशों में है। लाखों की तादाद में घर और इमारतें तबाह हो चुकी हैं और फ़लस्तीनी बेघर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, बहुत से लोगों का कहना है कि कोई 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट का, जिसमें फ़लस्तीन और इजराइल दोनों के लिए एरियाज को डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन अहम सवाल ये है कि फ़लस्तीन की तरफ माइग्रेशन से पहले यहाँ यहूदी सिर्फ माइनॉरिटीज़ की हैसियत से रह रहे थे, जो तादाद में बहुत ही कम थे। तो कैसे यहूदियों को फ़लस्तीन की ज़मीन छीनकर एक अलग मुल्क बनाने की इजाज़त दे दी गई? आपके ख़याल में इस मसले का हल किस तरह निकल सकता है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।